السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے جو ہماری آرگنائزیشن سے ہے۔ تو آج ہم نے ہمارے ایک معزز مہمان کو دعوت دی ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر فیاض فاضلی صاحب۔ تو یہ پیشے سے آنکولوجسٹ ہیں۔ تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کشمیر میں بہت سارے رپورٹس آئی ہیں کینسر کے ریلیٹڈ، آئے دن رپورٹس بہت آ رہی ہیں، اور ہمارے آس پڑوس میں بھی یہ کیسز آ رہے ہیں۔ تو عوام میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کیسے آتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اینڈ اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں کہ جن میں ایک عام انسان جواب نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہتر ہوگا کہ ہم آ، ایک اسپیشلسٹ کو، ایک ایکسپرٹ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں اور ان سے پوچھیں کہ آ، اصل میں مسئلہ کیا ہے اور ہم اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر فیاض فاضلی صاحب، جو پیشے سے آنکولوجسٹ ہیں، اور ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے اس ایک لگ بھگ 1 گھنٹے کے سیشن میں، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے پاس اچھی اچھی معلومات اور ریسرچ بیسڈ معلومات حاصل ہوں۔ تو سب سے پہلے میں فیاض صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ٹیم سے کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنا وقت ہمیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں کہ آپ کیا ہیں، اور مطلب میں نے تو تھوڑا بول دیا، تو آپ بھی تھوڑا یہ ویورز کا بتا دیجیے۔ شکریہ۔ Basically, thank you very much for inviting me and sharing my concerns about cancer کے بارے میں بحیثیت کشمیری اور بحیثیت ڈاکٹر اور بحیثیت سرجن۔ نمبر ایک چیز ہے کہ میں سرجن ہوں اور میری 25-30 سال ہے، میں انٹرنیشنل ٹیومر بورڈ کا ممبر رہا ہوں، اور میری سرجری موسٹلی کینسر ریلیٹڈ تھی۔ تو instead of going more deep in my CVs، تو اب آپ نے جو سوالات اٹھائے کہ کینسر سرج ان کشمیر، جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہمیں چیلنج آ گیا کہ کیا کشمیر میں کینسر بڑھ گیا ہے کہ یا ہم زیادہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ بہت ڈاکٹر صاحب، یہ قطع کلمی معاف، پہلے ہم شروع سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اصل میں آپ ہمیں بتائیے کینسر کس چیز کا نام ہے اور یہ کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کینسر ایکچولی ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی اس سیشن کو نام رکھا ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ کینسر۔ اوکے اوکے، آپ تو بالکل بیسک پہ جا رہے ہیں بس۔ جی جی جی، بیسک تھوڑا سا ہمیں تعارف کرائے اس کا کہ تو کینسر کیا ہے۔ عام آدمی کی طرح کے لیے یہ بولتا ہوں، کینسر ایک چیز ہے، نارملی باڈی میں ہمیشہ سیلز ڈیوائڈ ہوتی ہیں، یہ روزمرہ کا کام ہوتا ہے، ہر سیل ڈیوائڈ ہوتی ہے اور اس کے بدلے دوسری سیل آ جاتی ہے، اور یہ کنٹرولڈ ڈویژن ہوتا ہے، مطلب ہر سیل ریپلیکیٹ ہوتی ہے، جو بھی ہے باڈی ٹیشو میں ہو اس کی ریجنریشن ہوتی ہے، یہ لیکن ایک کنٹرول ریجنریشن اور کنٹرول ڈویژن ہوتا ہے، کنٹرول ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کنٹرول باہر ہو جائے، دیٹس کا انکنٹرول گروتھ آف اے ٹیشو اور اے سیل اور اے آرگن آف اے پرسن، تو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ ریپڈلی یہ سیلز ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے، ایک لوکلی جو یہ سیلز ہوتی ہیں، یہ سراؤنڈنگ جو اس کے نیبرز ہوتے ہیں ان میں انویڈ ہو جاتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہوتی ہے کہ یہ پھیل جاتا ہے یہ سیلز 3 طریقوں سے، یا یہ بلڈ کے تھرو جاتا ہے، اس میں آرٹیریل، وینس یا لمفیٹک کے تھرو جاتا ہے۔ تو یہ جہاں پہ کینسر کا مطلب اگر کسی آرگن میں ہو، لیکن یہ کسی جو کر دوسرے ڈسٹنٹ آرگن میں بھی ہو سکتا ہے،
تو اس لیے اس کا علاج بہت مشکل ہے. اینڈ جب تک انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیلز انکنٹرول ہو گئی تو تب تک آلریڈی کینسر باڈی میں آ چکا ہوتا. جی سر. نمبر ون، یہ تو بیسک سمپلسٹ تھنگ ہم کہ انکنٹرول گروتھ آف سیلز اینڈ ٹیشوز اور آرگنز. جی سر. اس کی دو چیزیں جو پرابلم ہے، ایک ہے کہ یہ ہمسایہ جو بھی آرگنز ہوتے ہیں، جیسے ہمسایہ رائٹ لیفٹ جو بھی ہے، یہ انویٹ ان میں کرتا ہے. سیکنڈ ہی یہ ایک تو ادھر ہو گیا، ایک دوسرا ہوتا ہے کہ آپ یہ مطلب اگر کسی کو اسٹامک ہو گیا تو اس کو لنگ میں چلا جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بلڈ سپلائی کے تھرو ہوتا ہے یا لیمفیٹک سپلائی کے ہوتا ہے. مطلب آپ کو یوٹرس میں ہے تو لنگس میں ہوگا یا برین میں ہوگا. تو اس یہ بہت بڑی پرابلم. یہ جب پھیل جاتا ہے تو اس وقت یہ ایڈوانس سٹیج ہوتا ہے. لیکن جب یہ اپنی جگہ پہ ہی ابھی ملٹیپلائی ہوا ہوتا ہے، دیٹ از اے ٹائم وی کین پک اپ اٹ اپ اینڈ وی کین ہیو اے. اگر اس وقت میں ہمیں اسکریننگ میں پتہ چل جائے تو اس وقت یہ کیوریبل ہے. جس وقت اور تمام ریسرچ اس وقت اسی پہ ہے کہ ہم اس کو اسی سیل سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کریں اور اسی پہ اس وقت کنٹرول کریں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ یہ ہمیں بیسک جانکاری دینے کے لیے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے تجربے کی بات کریں، کشمیری آبادی میں کون سے اقسام کے کینسر سب سے زیادہ عام ہیں؟ اور اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو کون سے کینسر زیادہ پائے جاتے ہیں؟ دیکھو نا، کشمیر میں اگر آپ ٹاپ 10 کینسرز میں جو ہمیں اس وقت یہ ہے پرابلم ہے کشمیر میں، ہمیں زیادہ سے سب سے زیادہ جے آئی ٹی میل اور فیمیل میں ہوتے جے آئی ٹی کینسرز ہوتے ہیں. مطلب اسٹامک، کولن، انٹسٹائن، یہ زیادہ ہوتے ہیں ہمیں. پھر اس کے بعد برونکوجینک ہے. اگر فیمیلز میں اس کے دیں تو بریسٹ کینسر اس میں آتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے سروکس، کیا کہتے ہیں اس کو، یوٹرس اور بلڈ میلیگننسیز یہ ہوتی. یہ اگر ہے انڈیا میں ریورس ہے اس کا. ان میں ہیڈ اینڈ نیک کینسر زیادہ ہیں. جو ماؤتھ کے کینسرس ہیں ان کا یا نیک کے کینسرس ہوتے ہیں یا سکن کے کینسرس ہوتے ہیں، اور سروائکل کینسرس زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے کشمیر میں. جی. آپ کا تو سوال دوسرا ہونا چاہیے کہ ہمارے پیٹرن کیوں ہے ایسے. جی میں اسی پہ آنے والا ہوں کہ مطلب لوگ ایسا مطلب لوگوں میں ایک الجھن رہتی ہے کہ یہ کینسر موروثی بیماری ہے، ہیریڈیٹری ہے، یا لائف سٹائل ایشوز کے یہ وجہ سے، طرز زندگی سے پیدا ہوتی ہے، یا در حقیقت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جینیٹکس کا اس میں کچھ انوالومنٹ ہے. تو کتنا کردار ادا کرتے ہیں یہ سارے فیکٹرز؟ جبکہ مطلب اگر ہم ماحول کا بھی دیکھیں تو ان کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ ام، جو جو ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں کینسر کے بڑھتے ہوئے واقعات کا ذکر ہے. اگر ہم میڈیسنل مطلب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس اضافے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ تو دیکھیے جی، جو انکریز ہو گیا تو یہ کس وجہ سے؟ دو چیزیں ہیں کینسر کے لیے، جیسے آپ نے پہلے ہی بولا. دیر آر ٹو ٹائپس، دو ٹائپ کے کینسر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جس میں جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے. آپ کی بدن میں ایک جین ہوتا ہے جس کو کینسر جین کہتے ہیں. جیسے اگر کسی کو BRCA1 BRCA2 جین ہوگا تو وہ فیملیز میں کرتا ہے، تو اس کو اس فیملی میں بریسٹ کینسر زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک قسم جن کو جینیٹک ہے وچ یو کی ناٹ ماڈیفائی، یہ جی. ماڈیفائی نہیں ہوں. ہے. لائف سٹائل، جو انوائرمنٹ ہے لائف سٹائل میں ہے کہ جو نان ماڈیفائل ہے. جیسے آپ کو پولوشن آ گئی، جیسے آپ کو ڈائٹ میں آ گیا، یہ ہے کہ یہ ماڈیفائل فیکٹر ہے کہ اگر آپ لائف سٹائل میں چینج آ جائے گی تو کینسر کم ہو سکتا. اب ہر ایک کینسر میں ڈفرینٹ ہے. اگر آپ 30% آپ جینیٹک کریں تو، مگر اوور آل جب اگر بریسٹ میں اگر ہم کریں کہ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جینیٹک پرسپوڈن ہے، دوسرا یہ ہارمونل ڈپینڈنٹ ہے. جی. اب کشمیر میں یہ ہے
پچھلے 8-10 سالوں سے ایک ٹرینڈ آ گئی کہ ہم کینسر کو، سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی دیکھیں ہر تیسرا آدمی یا چوتھا آدمی کہتے ہیں کہ اس کو کینسر ہے. ڈیفینیٹلی انکریز ہوا ہے. جینیٹکس تو ہماری چینج تو نہیں ہوئی نا، جی جینیٹکس تو وہی رہے گی. سو ہمارا پھر رہ جان اگین وی آر ناؤ ریسٹرکٹیڈ ٹو دا ماڈیفائڈ فیکٹرس جو انوائرمنٹ میں ہے یا ڈائٹری ہے یا ہماری لائف سٹائل میں آ گئی، اسی کی وجہ سے ہمارے کینسرز انکریز ہوں گے. اب اوکے. جیسے اسموکنگ ہے، الکوہل، جی اسٹینڈرڈ لائف سٹائل ہے، ہم فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں جو ہمارے پاس وہ، ابھی تو آپ نے دیکھا پرسوں روٹن ہے، وی ہیو ناٹ، ہم نے تو ابھی اسٹیبلش نہیں کیا، لیکن جو تیل ہم جی یوز کرتے ہیں وہ ہے پلاسٹک سے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اسٹریٹ پہ کرتا ہوں، ابھی تک ہوں کشمیر کا کینسر لوگ پیسٹیسائڈس کا بھی کرتے ہیں. کشمیر کی ساری جو ریسرچ ہو گئی وہ پاپولیشن بیسڈ ریسرچ کسی نے نہیں کی ہے کہ نہیں یہی ہے. دس از ہوں اٹس اے ملٹی فیکٹوریل. آیا آپ جی کو؟ یہ ملٹی جی فیکٹوریل ہمارے جی یہاں. اچھا دیکھو کنسر سروکس اتنا نہیں ہے جتنا باہر ہے. میرے پاس ٹنگ کا کینسر ہے، ماؤتھ کا کینسر جس طرح باہر ہے انڈیا میں وہ پان کھاتے ہیں، تمباکو چیو کرتے ہیں، ہمارے میں وہ اتنا ہے وہ نہیں ہے. یہ ہے بالکل ہماری بالکل. جو موسٹلی کینسرس ہیں وہ کھانے کے ہیں، مطلب جے آئی ڈی کینسرس ہیں، لنگ جی کینسر ہے. لنگ کینسر ہے کہ ایکٹیو اسموکنگ بھی ہے اور پیسو پولوشن کی وجہ سے ہے، ہمارے انوائرمنٹ کارسینوجنز ہیں. اللہ چاہنے کو دیر از ناٹ ہیپین. اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. یہ جو پاپولیشن اسٹڈی کرتے ہیں نا، یہ کشمیر میں جو اسٹڈی ہوئے ہیں وہ پوری کمپلیٹ اسٹڈی کبھی نہیں، ایکسپٹ ایک اسٹڈی ہوئی کہ کاپر سے پہلے کیا تھا انہوں نے کہ کاپر سے مت ہماری یہ کینسر ہوا تھا. وہ ایک ڈاکٹر مسعود صاحب ہوتے تھے انسٹیٹیوٹ میں بایو کیمسٹری میں، انہوں نے بہت بڑا ایک چنک سیمپل کا لیا تھا بٹ اٹ ڈنٹ پروو. سیکنڈ تھنگ واز یہ جو فرٹیلائزرس ہیں وہ بھی ہمیں کریں. لیکن دیکھو نا ہماری پرابلم ہے یہ جو ریسرچ اس میں ہوتی ہے، ریسرچ 4 ٹائپس کی ہوتی ہیں اور سب سے بڑی اوپر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملٹی سینٹر، رینڈم، ڈبل بلائنڈ اور ملٹی، یہ پاپولیشن بیسڈ ہوتی ہے جو ایک ہی سینٹر پہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھر گھر گئے. یو ہیو ٹو ہیو اے کنٹرول. یہ ملٹی سینٹرک والے وہ ایسے بھی کوئی ریسرچ نہیں کرے جو ہم کہیں گے نہیں یہ ہے سو وی شوڈ اسٹاپ اٹ. ہم ملٹی فیکٹر یہ سب پاسچولیشن ہے ابھی. آیا آپ کو سن؟ دس از دا تھنگ. ہم فرٹیلائزرز بھی کرتے ہیں یوز، ہم پیسٹیسائڈز بھی کرتے ہیں، ہمارے فوڈ میں ایسے ایڈیٹیوز ہیں جو کارسینوجینک بھی ہیں. ہماری ہارٹ ٹی بی ایسی ہے کہ جسے زخم ہوتا ہے اور بعد میں وہ جی کینسر میں چلا جاتا ہے. سو دس آئی ایم ٹیلنگ یو. ابھی ہیپاٹائٹس میں ہمارا پتہ نہیں ہے کہ اب کتنا ہیپاٹائٹس ہمارے پاس، ہیپاٹائٹس سی جو آ رہا ہے ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے، اینڈ آفٹر 10 ایئرس چینجز یہ لیور کینسر میں چلا جاتا ہے. لیکن ابھی ہم نے ہیپاٹائٹس کو، ہیپاٹائٹس سی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم کیسے کہیں گے نہیں جی اسی سے کینسر ہوتا ہے؟ سو وی نیڈ ریئلی اے گڈ ریسرچ فار اٹ کہ اسٹیبلش کریں گے نہیں جی اسی سے ہوتا ہے. تو ہمارا جو تھرسٹ ہے اس وقت وہ پریونٹیو آنکولوجی ہے، پریونٹیو آنکولوجی. تو یہ لیٹسٹ ہے کہ جی ہم پین کینسر کو پہلے اسکریننگ پریونٹیو آنکولوجی کریں کہ ہم ان کو بفور اٹ مینیفیسٹس، ہم اسکریننگ پروگرام ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کشمیر میں اسکریننگ پروگرام نہیں ہے. ہم نے اسی کے ریلیٹڈ میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کے اپینین میں، آپ کے پرسپیکٹو سے، کیونکہ آپ نے کشمیر میں بھی کام کیا ہے، باہر بھی کام کیا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کشمیر میں موجودہ جو صحت کا یہ نظام ہے، یہ جو ہیلتھ سسٹم ہے، کینسر کے لیے اور اس کے علاج کے لیے کے لحاظ سے کتنا مؤثر ہے، کتنا افیکٹو ہے، اور کن کن آسپیکٹس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے. دیکھو وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لاسٹ 2019 میں واپس آ گیا اور مجھے یہ نہیں خیال تھا بیکاز آف سم پرسنل ریزن کہ ہمارے گھر میں بھی ایک یہ آئی واز ناٹ اے ایکچولی کیئر ریسیور بھی میں تھا.
تو میں نے دیکھا کہ کشمیر کے موسٹ آف دا پیشنٹس جو ہیں یا ٹاٹا میں ہیں یا چندی گڑھ میں ہیں یا دلی میں ہیں راجیو گاندھی میں ہیں. بالکل بالکل. سوال تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. حالانکہ میں انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا, میرے دوست وہ سب تھے, میں نے سبوں سے کیا تھا کہ آفر وجہ کیا ہے, اور ان پیشنٹ سے بات کرنے کے بعد اور کیا کہ میرے پاس ایک سوال ہوتا تھا کہ ہم کینسر کو لیٹ ڈیٹیکٹ کیوں کریں, کیا ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں کہ نہیں. تو میں بالکل. تقریباً 10-20 آرٹیکل اسی پہ لیکن کشمیر نیڈس اے اسٹیٹ آف آرٹ ملٹی اسپیشلٹی کینسر سینٹر چاہے, جی جو ایک ہی روف کے ہیں. ہمارا جو ہے شیٹرڈ ہے, فریکشنیٹڈ ہے, ایک ہی روف کے انڈر نہیں ہے, اور کیوز اتنے ہیں کہ جب آدمی تھک جاتا ہے تو جو ہی کسی کو بولتے ہیں کینسر نیکسٹ فلائٹ وہ لیتا ہے, وہ یا دہلی میں ہوتا ہے یا ٹاٹا میں ہوتا ہے یا بامبے میں ہوتا ہے. یہ ہے سو ہمارے کینسر سینٹرز نہیں ہیں ویل اکوپڈ اینڈ ویل گیئرڈ فار دا پاپولیشن. میں گورنر صاحب سے بھی ملا, میں چیف منسٹر صاحب سے بھی ملا, تو میں نے ایک پروگرام بنایا تھا, شاید آپ نے سنا ہوگا, کہ وی نیڈ اے اسٹیٹ آف آرٹ کینسر ہاسپٹل ہوں یہ نان پروفیٹیبل ہو. اس میں نے بہت کام کیا, بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا بامبے جی سے. تو گورنر صاحب سے ملا تو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس کینسر سینٹر ہے. میں نے کہا ہاں کشمیر میں ہے سری نگر, بٹ اٹ از ناٹ ٹیکن اوور, اور جو میگنیچیوڈ آف پرابلم اس وقت کینسر کی ہے اٹ کی ناٹ کیٹر, بالکل بالکل. نہیں کیٹر ہوتا. نمبر یہ جو کینسر رجسٹری ہے اس میں مجھے بہت سوال ہے. یہ کینسر رجسٹری کیا سب رجسٹر ہوتے ہیں؟ یہ جو لوگ باہر علاج کراتے ہیں یہ کہاں رجسٹر, یہ تو رجسٹر ہی نہیں بالکل ہوتے. بالکل. یہ دے آر اسکیپنگ دا کینسر رجسٹر. سو ہمارے بالکل. پاس ٹرو پکچر نہیں ہے. ہوں. باہر جو لوگ جاتے ہیں نا جو ہو کین افورڈ, لیکن کشمیر میں وہ پراپرٹی بھی بیچتا ہے سب کچھ ہے, بٹ ہی ول گو آؤٹ سائڈ. بالکل بالکل. کچھ پرسنٹیج ہیں جو اسپیشلی یا بٹ دے کین ناٹ ڈو اٹ. ہمارے پاس ایسا ابھی آر سی سی نہیں اتنا ڈیولپ ہوا ہے جتنا جموں میں ڈیولپ ہو. سو وی جی اسٹیٹ آف آرٹ کینسر ہاسپٹل, اور جس میں ساری فیسلٹی ایک ہی روف میں. نمبر 1 ہمارے پاس اسکریننگ نہیں ہے, نہیں اسکرین. جی نمبر 2 ہمارے پاس اینڈ آف لائف کیئر ہی نہیں. چلو ٹھیک بالکل. ہو گیا, ایڈوانسڈ ہو گیا, تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑیں؟ جس کو کمفرٹ کیئر کہتے ہیں وہ بھی نہیں جی ہے. جی جی. کیوز اتنے ہیں, دیر از نو آلٹرنیٹ. کیموتھراپی اتنی کاسٹلی ہے, پیپل ایک ڈوز کانٹ افورڈ اٹ. آپ نے ہر روز ہر تیسرے ڈوز آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کراؤڈ اپیل پہ ہوتے ہیں کتنا. بالکل بالکل اور اس بالکل. میں پھر ڈونر فیٹیک بھی ہوتا ہے نا, کتنے لوگوں کو آپ دیں گے پیسے. بالکل بالکل. یس ایگزیکٹلی رائٹ. تو اسی سے ناؤ وی کین شفٹ ٹورڈس دی ادر تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ کہ اب ہم نے تھوڑا کینسر کے بارے میں جانا اور ہمارے کشمیر کے بارے میں جانا کہ کشمیر میں کون کون سی سہولیات ہیں اینڈ واٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیٹ آتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہوں گے جو لیٹ آتے ہیں جن کو آ، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ کینسر ہے. تو میرا سوال وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ کون سی علامات ہیں یا نشانیاں ہیں جن کی موجودگی میں کسی شخص کو فوراً میڈیکل انٹرونشن چاہیے یا طبی معائنہ کروانا چاہیے بجائے اس کے کہ انہیں معمولی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کیا جائے. تو بالکل. وہ کون سے سمٹمز ہیں؟ دیکھیے جی, ہر آرگن کے اپنے اپنے سمٹم ہیں, لیکن میں آپ کو جنرلی بول رہا ہوں, میں آرگن اسپیسیفک نہیں ہوں. جنرلی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ان ایکسپلین ویٹ لاس ہونے لگا. جی. نمبر 2 آپ کی بھوک کم ہو جائے, لاس آف ایپیٹائٹ. نمبر 3 آپ ہوں. کے کہیں ایک کسی جگہ کسی باڈی کے پاس ایک گٹھلی سے جیسے ہو, جس کو سویلنگ کہتے ہیں یا ماس کریں گے یا لمپ اپیئر ہو گیا اینڈ اٹ از جی. نائس. یہ ڈسپیئر ہے. یا آپ کے پاس ایک کوئی السر ہے, کسی زخم ہو گیا وہ ہیل ہی نہیں ہو رہا. ہوں. چاہو 4 آپ کسی کو خون آ رہا ہے ایسے بڑے پیشاب سے یا تھوک کے ساتھ آ رہا ہے آپ کو, اور آپ ہوں. نیمک ہوں گے اور جس کو ایکسپلینیشن نہیں ہے, جی یو شوڈ گو فور ٹو دا ڈاکٹر. آپ آئے جی
یہ ہوں بالکل سمپلسٹ میں 5-6 ہیں. ڈینائل مت رکھیں. ہمارے پرابلم آپ نے کہا نا ایڈوانس، یہ نہیں ہے کہ میں نے پروفیسرز دیکھے یونیورسٹی، جی یہ سمجھ نہیں آتا ہے وہ ایڈوانس میں کیوں ہیں. they have not been trained, they could not be treated ایڈوانس اسٹیج میں. بالکل، جب لیٹ ہو گیا تو نمبر ایک ہے. نمبر سیکنڈ ہے سینسٹیوٹی آلسو. ہم پرابلم ہے ڈاکٹروں میں بھی. ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں، پوری فزیکل ایگزامینیشن نہیں ہوتی. اچھا، ٹھیک ٹھیک. انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ہے پورا جس طرح ہونا ہوں، ریلیٹڈ ہوتا ہے. ڈینائل ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، مجھے پرسنلی ہیں. تھوڑا سا جو پروٹوکالز ہوتی ہیں نا، پروٹوکال جی پروٹوکالز فالو. آپ پیشنٹ جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ لکھتے ہیں، پورا ایگزام نہیں کرتے. کوئی پروٹوکال ہوتا ہے نا جس کے لیے یو فالو دیٹ پروٹوکال. تو آپ کو پتا ہے اے بی ہوں، سی، اگر یہ نہیں ہے تو یہ، اگر اس کے بعد بالکل. کنٹینیوٹی نہیں رہتے. انسان بھی جی تھک جاتا ہے. اپوائنٹمنٹس ایسی ملتی ہیں. اور تھرڈ پرسن کہ ٹیسٹ ڈائگنوسٹکس میں ریلائبلٹی جو ہے نا، ہر جگہ الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین کی انٹرپریٹیشن ادھر ہوتا ہے. اینڈ پیپل گیو سم ٹائمز مس ڈائگنوسس. رائٹ رائٹ. نمبر 4 جو سب سے ورسٹ ہے ہماری پیتھولوجی جس کو بایوپسی ہے. دیر آر لاٹ آف کیس آف فالس پازیٹیو اینڈ فالس نیگیٹو. اوکے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کینسر نہیں ہے، لیکن دے مسٹ بی ہاربرنگ کا کینسر. اور کتنی پاپولیشن میں ہوں گے وہ خوش ہوں گے کہ نہیں نہیں نیگیٹو ہو. لیکن جو میں جی نے گورنمنٹ کو کی تھی کہ ہر ایک جو کینسر کی بایوپسی ہے، اٹ شوڈ بی سین بائی ایٹ لیسٹ بائی 2%. رائٹ رائٹ. جی، اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، کون سے ایسے کینسر کون سے کینسر باقاعدہ طور پر اسکریننگ کے ذریعے ابتدائی مرحلے میں یہ انیشل سٹیج میں ان کا ڈیٹیکشن ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو کس عمر سے یہ ٹیسٹ کروانا شروع کرنا چاہیے؟ دیکھو نا، میں نے ابھی پہلے آپ کو کہا کہ نمبر ایک یہ میں نے ایکچولی میں چیف منسٹر سے ملا. آئی جی تھنک 2 months بفور ہی کالڈ می. اینڈ میں نے ان کو پرپوزل دیا تھا پریونٹیو انکالوجی میں. جو آپ نے جی سوال کیا نا، اسی سوال پہ میں نے اس کو زیادہ زور کیا. میں نے کہا جب تک سینٹر بنے سر ہمارے بالکل. وچ از ڈویبل اور ہوں. زیادہ پیسے نہیں لیں. تو اس نے کہا کہہ رہا. میں نے کہا دیکھو بریسٹ کینسر ہے، ہمارے پاس ابھی جینیٹک ٹیسٹنگ نہیں ہے. اٹس اے ویری کاسٹلی ٹیسٹ اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ. میں فیملیز کو ٹیسٹ کروں کہ کس فیملی ہیں، تو پھر سارے کو اسکریننگ کروں، تو پھر ان کو اس سٹیج پہ پہلے ہی پکڑوں جب ان کے پاس ابھی سویلنگ بھی نہیں ہے. دیکھو نا، اینجلینا جی جولین ہمارے پاس ایک ایمبیسڈر ہے جو ہالی ووڈ کی. جی ان کے گھر اس کی ماں کو بی آر سی اے پازیٹیو آ گیا، یعنی جین پازیٹیو آ گیا. تو اس کو ڈاکٹروں نے بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے پاس 2 آپشنس ہیں. ائدر یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ ود اس ان فالو، یا ہم آپ کو پروفیلیکٹک بریسٹ کاٹیں. آپ اوکے. کرو ہالی ووڈ اسٹار کو بریسٹ چیز ہے نا میری شو بز. واٹ ڈو یو تھنک؟ رائٹ. شی وینٹ فار پروفیلیکٹک بریسٹ. تو بریسٹ اسکریننگ میں میں نے بہت زور دیا. بریسٹ اسکریننگ میں کچھ اس میں بہت آلٹریشن ہے. اف یو پک اٹ ایٹ T1 اسٹیج، مطلب اسٹیج 1 پہ 99% آپ کو کیور ہو جائے گا. اینڈ یہ میں نے نمبر سیکنڈ ہے، میں نے کینسر سروکس پہ ان کو کہا تھا. نمبر تھرڈ میں نے کہا تھا آپ اسکریننگ اینڈوسکوپیز کریں، اپر اینڈ لوور. یہ بالکل ڈویبل ہے. پھر اس نے جی کہا کہ کیسے کریں گے. میں نے کہا آپ سمپل وین ہے نا، ماروتی وین، اس میں میموگراف لگائی، 4-5 لاکھ روپے کی ہے. اینڈ یو سینڈ اٹ ٹو دا ریموٹ کنٹرول. دیکھو جی ولیج میں بچارے کہاں ہاسپٹل میں آئیں گے. ہوں، وہاں میموگراف کرے اسکریننگ میں، اینڈ یو کین پک دم. ایٹ لیسٹ یو ول آٹیڈ اینڈ الٹرنیٹ ڈائگنوسس. اگر آپ نے ان کا پکا 90% پہ، آپ کا 90% کیور ریٹ ہے. اسی طرح سروکس میں اگر آپ ارلی کرو گے، اینڈ دین یو کین گو فار ویکسینیشن فار دا. اسی طرح جی آئی ٹی اینڈوسکوپی میں میاس ہمارا اسٹوما کون ہے، ہر جگہ ہے. ان وینوں میں آلریڈی یہ 3 چیزیں آلریڈی فٹڈ ہوتی ہیں. سو اف ہوں، یو ہیو ہوں. اے گڈ اسکریننگ پروگرام، جس کو ہم براڈ ہیڈنگ میں پریونٹیو آنکولوجی کہتے ہیں، وہ جی جی جی. ان کشمیر دیکھیں نہیں. جب تک میں بھی سینٹر بنانے گیا، اٹ ٹیکس 800 crore. ہم میرے پاس 1.5 کروڑ نہیں ملا. مجھے 40 کنال گورنر صاحب نے دیے پامپور میں، بناؤ ہاسپٹل. آئی وینٹ ٹو پیپل، مجھے دے دو. مجھے 1 کروڑ جمع نہیں ہو. تو ہم ویٹ کریں.
میں نے کہا اتنی دیر ایٹ لیسٹ وی کین ڈو اے اسکریننگ. دین اسکریننگ وہ ایک وین وہ کفارہ جا سکتی ہے جو چھوٹے 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 شہروں میں جاتے ہیں. ہاں چھوٹے چھوٹے پاکٹس. بیکاز ایکسیسیبلٹی از ویری امپورٹنٹ ان کینسر. رائٹ رائٹ. اسی سے ریلیٹڈ بھی سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ایسا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ جو اگر کسی خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا تو ان کا یہ ذہن بنتا ہے کہ اب تو مطلب اٹس ٹریٹمنٹ از آلویز فیلئر. تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا یہ مایوس کن ہے. اور لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ اس کا علاج بہت ہی تکلیف دہ ہے اور الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو فیلئر. تو آپ کس حد تک اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے کہ ان خدشات اور ان غلط فہمیوں کو کیسے آپ ازالہ کرنا چاہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور اس پروگرام کی وسط سے میسج جی ہو. میں پہلے بریسٹ کینسر کروں گا. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس اور ہماری فیمیل میں بہت. بالکل بالکل. نمبر 2 فرسٹ میسج بریسٹ کینسر آپ کو ڈیٹیکٹ ہو گیا ڈونٹ تھنک کہ آپ کو قبرستان کا ارینجمنٹ کرنا ہے. نو. اگر آپ سٹیج 3 میں بھی آؤ گے اسٹل یو آر اے ہوپ. آپ کو جی 70% ہے. ایسی ڈرگس اتنی ریسرچ آگے ہوئی ہے. میڈیسنس کیمو ریڈیو کمبینیشن تھراپی ہارمونل تھراپی اور ایمونو تھراپی اتنی آ رہے ہیں اس میں بھی آپ سے تھے. ڈونٹ مایوسی نہیں ہے. نمبر 1. جی. نمبر 2 آج ٹریٹمنٹ میں اگر بریسٹ کسی کو ہوتا ہے بریسٹ وہ سوچتے کہ چلو یہ بریسٹ ہی ختم. نو. آج کنزرویٹو آپ کو بریسٹ بچا بھی سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے اس میں کیچ پوائنٹ پرووائڈیڈ یو کم ارلی ٹو دا ڈاکٹر. اب بالکل بالکل. ڈینائی مت کرو مجھے نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوا. ڈرو مت. جو آپ ہوں شیور ہے. آج ہوں ایرومیٹک کائنیز انہبیٹرس ہے جن کو لوگ کہتے ہیں ایمونو تھراپی یا AKIs ہیں بڑے. ہوں they have changed scenario of cancer like anything. میں دوسری مثال نام نہیں بولوں گا. ایک انجینئر صاحب تھے جی. لنگ کینسر ہوا اور پھیل گیا تھا ہڈیوں میں. اوکے. تو مجھے بھی کہا انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے. کچھ مہینے پہلے میں نے ان کو میرا قدل میں چلتے ہوئے دیکھا. میں ہوں ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے. آؤ. تو میں نے ڈیئر تو ہی ہیڈ گون ٹو ڈیلی. اس کو وہی ٹارگیٹ تھراپی جس کو بولتے ہیں نا آج کل ٹارگیٹ تھراپی دیا اینڈ ہی از آؤٹ آف کنٹرول میں. میں نے کیا بولا تھا میں نے کہا تھا بٹ یہ آج کل ایڈوانس ہے. آج کل ٹارگیٹڈ تھراپی بھی ہے. جی. پرومس از دیئر ہوپ از دیئر لیکن گھر میں رائٹ. ڈینائل میں مت رہو. گو ٹو دا رائٹ ڈاکٹر رائٹ ٹائم رائٹ میتھڈس اینڈ رائٹ پلیس رائٹ ٹریٹمنٹ. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ گیم چینجر ہے اور آپ کے ٹریٹمنٹ میں یہ بڑی چینج لا سکتا ہے. اٹ کین چینج فرام انکیوریبل ٹو کیوریبل ہوپ ٹو نو. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک اور سوال اسی کے ریلیٹڈ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے ہم نے اس کا نام رکھا ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ کینسر اینڈ مینٹل ہیلتھ. تو ہمیں مینٹل ہیلتھ کی بھی ضروری بات کرنی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ذہنی صحت کا مسئلہ دباؤ یا جس کو ہم انگریزی میں اسٹریس کہتے ہیں یا نیند کی کمی کی وجہ سے کینسر کے خطرے کا مطلب کوئی تعلق ہے؟ اگر کسی کو نیند کی کمی ہوگی یا کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہوگا کوئی کسی کو بہت ہی اسٹریس ہوگا مطلب ڈیلی لائف میں اسٹریس ہوگا تو ان چیزوں کا کچھ تعلق ہے کینسر سے؟ نو دے ڈونٹ کاز کینسر لیکن کینسر کین کاز دیز تھنگس. ریورس از دا ٹرو. اوکے اٹس بولتے اپوزٹ. ہی کینسر بولتے ہی انسان ڈر جاتا ہے کہ دوبارہ وہ پیشنٹ کبھی اپنے یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کینسر پیشنٹ کبھی یہ نہیں کہتا مجھے کینسر. بول جی کے جی جی. وہ ڈرتا ہے. جو ہی کینسر نام ہے اٹ مینز آلموسٹ اے ڈیتھ سرٹیفکیٹ. یہ ایسا ہے. جی. نمبر میں اس میں ایک چیز بولتا ہوں. میں نے کیوں آپ کو بولا تھا کہ وی وانٹیڈ اے گڈ سینٹر. رائٹ. چلو میں ایک چیز آپ کو یہ بولتا ہوں کون سا گڈ سینٹر وٹ ڈو یو مین بائی آپ کا بینچ مارک ہونا. میرا بینچ مارک تھا شوکت خانہ. میں نے اسٹڈی میں باہر بتا میں نے وہاں کے ڈاکٹروں کے ساتھ میرے ساتھ کلیگ تھے کہ واٹ از دا ماڈل آف دیٹ. ہوں کی چھت کے اندر وہاں جب آپ کو
कैंसर होता है ना, तो वहाँ को आपको साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, एक मल्टी सेंट्रिक टीम होता है जिसको ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं। राइट। तो वो आपको साइकेट्रिस्ट भी आए, साइकेट्रिस्ट ओनली नहीं, आपको पीर साहब भी आएंगे। अगर अब आप क्रिश्चियनिटी हो तो पादरी भी आएगा, ही विल मेक यू स्पिरिचुअल, जिसको राइट। स्पिरिचुअल एडवाइस होती है। ये वो भी आता है, तो आपकी मॉरल बूस्टिंग हो जाए, इम्यूनो बूस्टिंग बिल्कुल का बिल्कुल क्या फाइट। बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पास है ही नहीं, हमारे पास काउंसलर ही नहीं है, हम क्या करें। थर्ड स्टेज में हो गया तो बेचारा घर में बैठ बैठ बैठता, और रिश्तेदार आते हैं एंड दे टॉक नॉनसेंस टू देम, और उनको ऐसे बोलते हैं, वो बेचारे पीछे ही जाते हैं। मैंने बिल्कुल। एक आर्टिकल लिखा था, व्हाट यू, इफ यू विजिट अ पेशेंट, व्हाट यू शुड टॉक एंड व्हाट यू शुड नॉट टॉक टू द। राइट राइट राइट। इसी इसी के रिलेटेड डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट हमारे सामने लाया। इसी के रिलेटेड मेरा आपसे सवाल है कि जब किसी मरीज को अब डिटेक्ट हो गया कि इस बंदे को कैंसर है और उसके अहल खाना को भी पता है, तो मरीज और उसके अहल खाना को कैंसर के डिटेक्शन के बारे में उनकी उसका खबर देने का दुरुस्त और एक ह्यूमेन तरीका क्या होना चाहिए। और दूसरी बात, अ, खानदान और जो बिरादरी होती है उसकी हिमायत कैंसर के मरीज की सेहत और जज्बाती बहबूद में किस हद तक मददगार साबित होती है। तो जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, समाजी बरादरान होते हैं, तो उसमें हम कैसे एक पेशेंट को और उसकी फैमिली मेंबर्स को बताएं कि ये ऐसा मामला है, कैंसर है। अगर आपने मेरे आर्टिकल्स देखे, ये सब मैंने कवर किए हैं, ऑल ऑफ देम। जो आपने कहा एक एक करके मैंने सारे डिटेल्स में, एनीवे आई विल गो अगेन। नंबर जी एक, जी, हमारे हमारी ऑडियंस के लिए है। नंबर एक, हाउ टू ब्रेक ए न्यूज टू ए पेशेंट। बैड न्यूज। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। कम्युनिकेट, हाउ टू ब्रेक ए न्यूज टू द पेशेंट। ये एक आर्ट है, क्योंकि हमारी अभी एडवांस उतनी नहीं हो गई हमारी कम्युनिटी कि यू विल टेल हिम कि यू हैव ए कैंसर, बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। एटीज में हमारे पास वेस्टर्न डॉक्टर आए थे, उन्होंने एक दो पेशेंट को ऊपर, पेशेंट वेंट इनटू शॉक, रिलेटिव भी रोने लगे, धोने लगे, इट बिकेम अ सन, इट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम। जी। सो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको साइकोलॉजिकली पेशेंट का देखना है कि स्टेटस क्या है, नंबर वन। देखो ना, जो ही आप हम्म। बोल रहे हैं किसी को कैंसर, उसको दूसरा ख्याल होता है मेरे बच्चे हैं, मकान है, अब बच्चे मर बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। शादियां करनी है, मैं करा कितने महीने मेरे रहूंगी, मुझे क्या कर रहा हूँ, उसको सारा सिनेरियो आता जी। है। सो ना, अच्छा, अगर दूसरा उसका ख्याल आता है, अगर मेरे यंग लड़के, अगर मेरे हस्बैंड का पता ना चले, ही विल डाइवोर्स। नहीं। सेकंड थिंग है कि थर्ड इज एफोर्डेबिलिटी। अब ये बिल्कुल एक कैंसर, मैंने एक लिखा था कैंसर इन ए फैमिली, एक आर्टिकल मैंने लिखा था कैंसर इन ए फैमिली। ये कैंसर एक आदमी को नहीं होता है, होल फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, ये इकोनॉमिकली भी ड्रेन करता है, साइकोलॉजिकली भी करता है, और यू नीड लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, जिसने जो आप राइट। कि उसको बरकरार करने के लिए आपको काउंसलर जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा, कैंसर ठीक है आपने डिटेक्ट किया, लेकिन आपने प्रिपेयर किया इस पेशेंट को, क्या आपको हाउ लॉन्ग यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू आर रेडी टू फाइट, यू कैन डू इट। और फैमिलीज को भी ना, कि उनको कैसे सपोर्ट करना, यू हैव टू काउंसल फैमिली आल्सो, ये नहीं बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली को, हमारे पास है ही नहीं काउंसलर्स, क्या करें। और उसी तरीके से कुछ मैंने मॉडल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल। डॉक्टर साहब मरगूब साहब से ये बहुत बात की उसने, वो हमेशा मुझे बोलता है, यार ये करो, हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट। लोग बिल्कुल। डिप्रेशन में जाते हैं, आप डिप्रेशन को ट्रीट करोगे कि कैंसर। जब डिप्रेशन में तो उसको विल पावर खत्म हो जाती है टू फाइट टू द कैंसर। और तो वहां से फैमिली में कोई डिप्रेशन में जा सकता है, कोई साइकोटिक फीचर्स में डेवलप कर और सकता है। लोगों का, आई एम टेलिंग यू, मैं रिसेंटली 2 weeks बैक आई वेंट टू सी ए पेशेंट, वो इंग्लैंड से आया था, कैंसर पेशेंट। मैं भी बैठा ही था, आई न्यू दैट इज टर्मिनल कैंसर। रिश्तेदार आ गए, कुछ करें, उन्होंने कहा अच्छा गोया आपका ऑपरेशन फेल हो गया। सी हाउ पीपल टॉक पहले। कैंसर पेशेंट। जरा मुझे कितने स्टेज, अब अच्छा उसने कहा मेरा ऑपरेशन ही नहीं हुआ, अब बेचारा देखो, ही इज फाइटिंग हिज कैंसर, लॉस्ट बैठ कुछ दिन, ही डाइड आफ्टर 10 days। लोगों को बात करनी भी नहीं आती है कि उनके साथ क्या बात करनी।
So you have to have a family depressed है, सब depressed हैं. So you have to have a good atmosphere around a person जिसको tender loving care बोलते हैं, tender जी बिल्कुल और end of life support. बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑफ लाइफ EOLC इसको बोलते हैं. हमारे पास है ही नहीं. एंड ऑफ लाइफ केयर। हमारे पास हॉस्पिस ही नहीं है. घर बैठ के कोई कोई आता है क्या होम केयर? नोबडी कम्स टू हेयर केयर. छोड़ गया फिर में नोबडी विल टेल यू. उसको पेन किलर भी नहीं देते हैं. कहाँ है अभी? ये कहते हैं हमारे पास पैलिएटिव केयर है. नहीं है, इट्स नथिंग. बस पेन कर वो पेन किलर दो लिखे बस, और कुछ नहीं है देते. दे डोंट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हिम फॉर अ बैटल. एंड ऑफ लाइफ केयर भी एक आर्ट है. उसकी बिल्कुल बिल्कुल पॉलिसी बाहर जाके ये है कि उसको उसके फैमिलीज के साथ बैठो, उसको देखो क्या है. एंड उनके डेफिनेटली समटाइम्स दे हैव प्रॉब्लम्स. उनको फाइनेंस है, किसी कर्जा किसी ने लिया, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है प्रॉपर्टी, लड़की को करते हैं. अच्छा मैं इसको मैरिज अपने सामने कर रही हूँ. यू हैव टू बहुत सारी होलिस्टिक देखनी है कि उस फैमिली में बिल्कुल बिल्कुल। पूरा माहौल, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है अदर देन द कैंसर रिलेटेड, क्या है उसको मैं क्या, हाउ कैन आई मेक हिम कंफर्टेबल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सारी बातें की और मुझे लगता है कि लोगों को कुछ न कुछ तो समझ आया होगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डॉक्टर साहब आपका कश्मीरी अवाम के लिए कैंसर की रोकथाम के लिए बरवक्त जांच के लिए और मजमूई तौर पर सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एंड और ये तो लोगों के लिए होगा, और हुकूमत के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए जी, पहले लोगों को मैंने कहा कि पहले कहने अर्ली डिटेक्शन इज द की. अर्ली डिटेक्शन. अगर फैमिली में आपको कैंसर हुआ है किसी को, तो बेटर बी ऑन गार्डेड. अगर जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वो 30 साल से ही 35 साल से ही पहले से ही मेमोग्राफी करने जाए या एग्जामिनेशन कराए. अगर उसको JIT कैंसर है तो दे स्टार्ट गोइंग टू द डॉक्टर्स पहले से ही है. जी। नंबर की है डाइटरी मॉडिफिकेशन. हमें पता है, सबको पता है स्मोकिंग से कैंसर होता है. वाई टू टेक. इसी तरह हमारे बिल्कुल। खाना जो बाहर से हम खाते हैं, हम फास्ट फूड एडिटिव्स हर रोज पाते हैं कि इसमें ऐसे एडिटिव वे आर कार्सिनोजेनिक. बेटर टू अवॉइड सर. घर का खाना खाओ, सफेद खाओ और क्या क्या, और बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स हैं. ये तो जी रेडिएशन खबर है. नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया. हमारे यहाँ CT स्कैन और ये पेट स्कैन इस तरह से अनकंट्रोल होते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर. ओके। एक CT स्कैन चेस्ट या एब्डामन 400 एक्सरे के बराबर है ये रेडिएशन. ये प्लीज मैं डॉक्टर साहब से भी ये करता हूँ, डोंट एक्सपोज पीपल टू सच रेडिएशन. क्या उसके रिजल्ट्स 5 या 6 साल के बाद निकलते हैं. वी आर गेटिंग अननेसेसरी एक्सपोज. ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रेडिएशन होती है. एक जी जी CT बिल्कुल। स्कैन से आपको 40 साल की रेडिएशन उसको देती है. प्लीज, ये अनकंट्रोल्ड रेडिएशन शुड नॉट बी देयर. ये है. जी अब गवर्नमेंट के लिए है नाउ. अनफॉर्चुनेटली जिस तरह गवर्नमेंट को चाहे था, तो कहते हैं कुछ काम किया है. हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर सेंटर्स खुल रहे हैं, ऑन्कोलॉजी यूनिट्स खुल रहे हैं, रेडियोथेरेपी हर डिस्ट्रिक्ट में होगी. मगर रेडियोथेरेपी तब होगी व्हेन ऑलरेडी यू आर इन द स्टेज ऑफ कैंसर. जी। उमर अब्दुल्ला साहब को कहा था कि आप ये वैन्स जो है, मोबाइल वैन्स हम्म। ऑलरेडी फिटेड होती हैं. ये ज़्यादा मसला नहीं है, 6-7 लाख रुपए. उनको जो डेवलपमेंट फंड होता है MLA MLC, उसमें से लिखे, अपना नाम भी लिखे, पब्लिसिटी भी हो जाएगी. आप जी विलेज में भेजे एंड डू इट. ये तो डुएबल है. तो बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रिवेंटिव कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वी शुड हैव. जी बिल्कुल नंबर 1. नंबर सेकंड, एंड खौफ हटाओ. नंबर 3, गवर्नमेंट को कि प्लीज कैंसर ट्रीटमेंट शुड बी अफोर्डेबल. ये इट सब, शुड बी अफोर्डेबल राइट। ये बहुत महंगा है, नहीं हो सकता है. ये गोल्डन कार्ड से भी नहीं होता है. प्लीज प्लीज अपने से, इट्स अ प्रॉमिस. अगर अच्छे ट्रीटमेंट होता है आपको, और सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल टाइम डॉक्टर के पास होता है जब उसको पूछते हैं कि आपके लिए इलाज है, कैन यू अफोर्ड इट. तो आप प्लान B में उसको जाते हैं, प्लान A में नहीं. बिल्कुल बिल्कुल हाउ मच इनकम्फर्टेबल फॉर पेशेंट एंड डॉक्टर ऑल्सो. सो इट राइट। कम अंडर सब्सिडी, इट शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट. ये मैंने उमर साहब से भी कहा, प्लीज ये करिए, एटलीस्ट यू कैन डू इट.
कैंसर ये है कि मतलब हॉस्पिटल बेस्ड है, ट्रीटमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ से। लेकिन गोल्ड अपना गोल्ड मकान सब कुछ बेचते आते हैं, अल्टीमेटली थक जाते हैं और इसी तरह छोड़ते हैं, चलो सुन बुलाए मन गए क्या गए। बिल्कुल बिल्कुल। के साथ सारे बच्चे भी जाते हैं, खानदान भी जाते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और ऐसे भी कुछ कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं कि खानदान भी दे जो सेल एवरीथिंग, कर्ज में जाते जो लोन्स लेते हैं, कर्जा लेते हैं, और जिनके पास वो वाले वसाइल भी नहीं है, हैं, देन तो दे वो लीव, वो मतलब वो अबंडन करते हैं, छोड़ते हैं ऐसे अपन ही ऐसे छोड़ते हैं कि अल्लाह के नाम पे छोड़ते भी हैं। छोड़ते हैं, देन दे चलो चलो वंची जो उसमें किस्मत है ये तो मकले के बस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये सर। है ना, दिस इज जहाँ पे सोसाइटी आ रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम अपना हॉस्पिटल बना, प्राइवेट, मतलब आवर ओन हॉस्पिटल, इट इज राइट। डूइंग। मैंने कैलकुलेट किया था, अगर 100 रुपए एक कश्मीरी देगा ना, वी कैन मेक इट। एक 100 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट वन, डेफिनेटली डेफिनेटली। वो आई कुड हैव मेड, हम्म। मगर नहीं दिया। नहीं देते हैं, डोनेशन देते हैं अगर कोई करता है, लेकिन अस्पताल के लिए पैसे आगे नहीं आए। तो मैंने प्रोजेक्ट उसी वक्त बंद किया, ऐसे क्या नहीं है, हमसे नहीं हो सका। शायद मुझे लोगों के पास अपील करने की सलाहियत उतनी नहीं थी, दैट आई कुड नॉट इम्प्रेस पीपल। तो लेकिन मैं हर जगह गया, हर फोरम में गया, बिजनेसमैन से मिला, होटलर से मिला, लीडरों से मिला। मैंने कहा छोड़ो आप लीडर हो, आप इंसान हो, किस सबों से, एवरीबडी आई मेट, होटलर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो भी हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स में गया, लेकिन फॉर हॉस्पिटल आई डेंट गेट। नहीं, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि यस, आने वाले ना ना अ, उम्मीद नहीं है, अवकात में इट इज डूइंग। कुछ ना कुछ हो जाएगा, और कश्मीरी आवाम के लिए कुछ फायदेमंद चीज़ होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हम सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया, और कश्मीरी लोगों को बताया कि, और जो बाहर से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बताया कि कैंसर असल में क्या होता है, और इनकी सारी अलामतें क्या होती हैं, और बाकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, और हमें किन चीज़ों से बचना है। तो ये सारी जानकारियां हमें आज के प्रोग्राम में मिली। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम सेशंस करते रहेंगे। आपको हम कभी कभी तकलीफ भी देंगे, आपका टाइम हमें चाहिए इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया, और इस उम्मीद से कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ कुछ कर करें सकते इंशाल्लाह। अपने लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ करें इंशाल्लाह, ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर से मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।